سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. ویڈیو مجھے ابھی کل ریسیو ہوا ہے. تو لیٹس لسن ٹو دس ویڈیو اینڈ دین سی واٹ وی ہیو ٹو سے. دیکھیں ملک میں آفتیں اور تباہی آ چکی ہے. سوات میں اس ٹائم ہم یہاں سیلاب سے تباہ کاریاں ہو گئی ہیں. آدھی سے زیادہ آبادیاں صفحہ 80 سے مٹ گئی ہیں اور ہزاروں بار اوریہ صاحب کی طرح کے اتنے لوگ بتا چکے ہیں آپ کہ یہ فحاشی اور اوریانی اس کی بیسک وجہ. اور میرے پیچھے دیکھیں آپ فحاشی ننگے چرگے لٹکے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ ننگے چرگے کھلے عام عوام گزر رہی ہے دیکھ رہی ہے. اتنا شہوت انگیز منظر یہ. جب تک یہ فحاشی بند نہیں ہوگی اس ملک میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس پہ ایکشن لیا جائے جلد از جلد ورنہ میں احتجاج کروں گا ادھر ہی بیٹھ کے. دیٹس اٹ فرام می. تو گائز یہ آپ نے ابھی ویڈیو دیکھا اور اس میں جو لاجک پیش کی گئی ہے میں نہیں جانتا اس کے پیچھے ان کی موٹیویشن کیا ہے اس ویڈیو بنانے کے پیچھے, بٹ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے نا ان کے اپوزٹ بات کی جا رہی ہے. دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات بڑی کلیئر کر دوں اور وہ یہ, اس مسئلے میں نا یہ جو آفتیں اور اس قسم کی کلیمٹیز جو آتی ہیں اس کے اندر نا دو قسم کی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی اس بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, یعنی یہ ٹوٹلی سائنٹیفک فنومینا ہے. اگر وہ کوئی زلزلہ ہو, کوئی سیلاب ہو, کوئی بھی چیز ہو, کہتے ہیں زلزلہ ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, ایسے ویسے ہو گیا. اچھا سیلاب ہو, کہتے ہیں نہیں جی وہ گلیشیئر میلٹ ہوئے تھے تو پانی آ گیا تو یہ ہو گیا, یا انڈیا نے پانی کھول دیا تو ایسے, یعنی وہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں اور وہ کوئی بھی جو اس کے پیچھے ریزننگ ہے اس کو اکول ٹو زیرو کر دیتے ہیں. ایک یہ ایکسٹریم اپروچ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی آفت مصیبت آئے تو ادھر جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ بلیم لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساروں کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے. اچھا اب پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہوتی ہے. کوئی بھی جو فینومینا ہمارے نیچرل فینومینا جن کو ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے کوئی سائنٹیفک فینومینا یا کوئی ریزننگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سائنس کی فیلڈ ہے نا وہ ہاؤ کوسچنس کا جواب دینا ہے, وائی کوسچنس کا جواب سائنس کی فیلڈ میں نہیں ہے یا ایریا آف ایکسپرٹیز میں نہیں. تو مثال کے طور پہ مجھے اگر ابھی یہاں پہ کسی بھائی نے چائے پلائی تھی تو یہ جو چائے ہے اس کو بنایا کیسے وہ تو بتا سکتے ہیں کہ جی اتنے ڈگری پہ جو ہے نا پانی بوائل ہوا, اس میں پھر پتی ڈالی گئی, پھر اس کے اندر دودھ گرم کر کے ڈالا گیا, پھر اس کو یہ کیا گیا, یہ سائنٹیفک چیز. لیکن ان بھائی جان نے مجھے چائے کیوں دی, ٹھیک ہے نا, یہ اصل سوال ہے کیوں دی. اب کیوں کا جواب سائنسدان نہیں بتائے گا, جن بھائی نے چائے دی ہے وہی بتائیں گے کہ جی آپ سے محبت کا اظہار تھا کہ آپ یہاں پہ آئے, گلا تھوڑا سا آپ کا تھوڑا سا میس اپ ہوا تھا تو آپ کو چائے پلا دی. مطلب دے وڈ ٹیل می وائی. سو دا تھنگ از کہ جو بھی کلیمٹی ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ ہمیں سائنٹیفک ریزن بالکل ہم انٹرٹین کرتے ہیں. اور صرف کلیمٹیز اور ڈیزاسٹر نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی فینومینا, مسلمان آپ کو کیا چیز بناتی ہے, ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے, یہی تو ہے کہ وہ جو سائنٹیفکلی ایکسپلین کی جاتی ہیں چیزیں اس کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے, وہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہی چیز تو ہمارا بیسک بلیف ہے. اگر اسی چیز سے نکل جائیں گے تو پھر پیچھے تو اسلام تو باقی نہیں رہے گا. ایون یہ جو فزکس کیمسٹری ہے نا یا فزیکل کیمسٹری جو ہے, دیز فزکس از نون ٹو بی اے سائنس آف میجرمنٹس اینڈ آبزرویبل فینومیناز. ایکچولی کیمسٹری اور فزکس جو ہے نا وہ ڈسکور کرتی ہے فینومیناز, یہ ہو جاتا ہے اگر یوں کریں تو یوں ہو جاتا ہے. بٹ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان دا فرسٹ پلیس کیسے ہوا, اس کو کریٹ کس نے کیا, یہ وہ نہیں کرتی. دے اونلی ڈسکور دا فینومیناز. اصل میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا سید مزمل, میرا خیال ہے ایک تو یہ اس میں چیز نظر آ رہی ہے کہ ہی ڈیڈ سیٹائر. ایکچولی تھوڑا سا ریڈیکیول کا عنصر اس میں موجود ہے. پروبیبلی حسن و ظن رکھتے ہوئے اگر میں بات کروں تو انہوں نے شاید ریئلائز نہیں کیا. دیر آر تھنگز کلیئرلی مینشنڈ ان قرآن بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ناٹ اوریہ مقبول جان صاحب اونلی. اور وہ فحاشی سے ریلیٹ کر کے کہہ رہے تھے اور ان کا بیسک کہنا یہ تھا کہ جی یہ فحاشی کی وجہ سے یہ جو پوائنٹ بناتے ہیں جی کہ یہ فحاشی پھیلی ہوئی ہے نا ملک میں, اس لیے مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں. فحاشی از ون آف دا فیکٹرز وچ از ویری پروفاؤنڈ فیکٹر ایکچولی. واٹ اللہ میں تھوڑا سا آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے جسٹ ٹو مینشن ون تھنگ کہ دیکھیں میں جو بھی یہ ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے انشاءاللہ, اور ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ اگر پاکستان کا ویڈیو لگ رہا ہے پیچھے چرگے تو یہ پاکستان کی خاص ہے, تو ہم ازیوم کریں گے کہ یہ پاکستانی ہے, مسلمان ہے. اور دیکھیں اگر آپ ایک مسلمان ہو نا تو ہمارے لیے نا دا بک اسٹاپس ایٹ واٹ اللہ سیڈ اینڈ واٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. تو مطلب دیکھیں نا ہمارا ہم شروع سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس بات پہ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کافی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا, دس از دی ایٹیٹیوڈ آف دا مسلم. اگر آپ نے عمل نہیں کرنا کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ. دیکھیں پہلی بات میں نے کیا کی ہے, اگر تو وہ مسلمان ہے اور جو کہ ہم مان رہے ہیں مسلمان ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں, تو الحمدللہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو دیٹس ویئر دا بک اسٹاپس اینڈ وی سے بات ختم. اچھا اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں
اور پھر میں آپ کو ریڈیکول کر رہا ہوں تو پھر میں اس سے ذرا ڈفرینٹ انداز میں بات کروں گا. پھر میری کیونکہ پھر میں ان کو ازیوم نہیں کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں, پھر میں ان سے وہ نان مسلم والی آرگومنٹ کروں گا. رائٹ ناؤ فرسٹ آف آل میں یہ بات اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ہیں اور آپ ماشاءاللہ لگ بھی رہا ہے کہ پاکستان میں کہیں گھوم پھر رہے ہیں, تو یہ میں چاہوں گا کہ اسکرین کے اوپر یہ آیت جو ہے نا یہ ڈسپلے ہو جائے اور میرا بے شک چہرہ چھپا دیں اور یہ آیت بھی سمپلی ڈسپلے کر دیں. وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. غور سے میری بات سن لیں, غور سے سن لیں, سب مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی میں نان مسلم سے بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے, یعنی کئی دفعہ اللہ نے تمہیں ویسے ہی معاف کیا ہوا ہے. لیکن جب کوئی مصیبت, پریشانی, ٹینشن آتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اعمال ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ اسکرین کے اوپر ایک وہ ابن ماجہ کی بھی حدیث ڈال دیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں تو یہ آفتیں آتی ہیں. اور ان میں سے ایک یہ کہ جب فحاشی ہوتی ہے, جب فحاشی, بدکاری, عریانی پھیلتی ہے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں, ایسی وبائیں پھیلتی ہیں جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوتی ہیں. تو یہ بات کس کی ہے؟ میری بات نہیں ہے اور یہ مقبول جان صاحب کی نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ کی نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جن جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں, نہ ملائکہ میں, نہ جنات میں, نہ انسانوں میں. وہ جو جس کے بارے میں دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے, یہ ان کی بات ہے کہ جب بھی فحاشی پھیلتی ہے تو کون سی وبا آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ بیماری آتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے کہ ایس ٹی ڈیز کی پوری کیٹیگری ہے ایسی بیماریوں کی, ایچ آئی وی, ایڈز, ایس ٹی ڈیز, یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں جو آج ہمیں معلوم ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے حکمران جو ہیں وہ اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے لڑائیاں کروا دیتا ہے, ان کی جنگیں ہو جاتی ہیں, وہ پھر ان کے اندر ایک وہ تیس نیس اور ڈراؤٹس بھی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اور بھی چیزیں ایسی یعنی نام لے کے آفتوں کا بتایا گیا کہ یہ آفت کیوں آتی ہے, یہ پریشانی کیوں آتی ہے. اگر مسلمان بھی مذاق اڑائیں گے تو مسلمان اور کفار میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا وہ چارلی ہیبڈو جس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے, ابھی زلزلے پہ اس نے ٹویٹ کیا, دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا. نہیں, وہ اسکیچ کر کے ٹوٹے ہوئے گھر بنا کے اس نے لکھا ہے کہ اب ٹینکس تو لانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, دیر آر نو ٹینکس ریکوائرڈ. یہ ایک نان مسلم ہے, مطلب ٹھیک ہے وی ریمین ان افیکٹڈ اس طرح سے, لیکن مسلمان اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے ایسی بات کرے تو تھوڑا اپنا بات کنٹینیو کیجیے گا. بس ایک اس میں آپ جو ہے پوائنٹ ایڈ کر لوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایکچولی ظاہر یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ خاص کر مسلمان دیکھیں, دا مور نالج یو ہیو اباؤٹ اسلام دا مور ہمبل یو بیکم. ہوتا یہ ہے کہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹریننگ دی کہ رات کا وقت ہے, رمضان ہے, ام المؤمنین حضرت صفیہ آتی ہیں اور کچھ کھانا لینے دینے کے لیے آتی ہیں, تو وین شی از ریٹرننگ ٹو ہر ہاؤس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے میں آپ کو چھوڑ کے جو ہے میں آپ کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں. وائل ہی از گوئنگ ود ہر, تو وہاں پہ 2 صحابی آ رہے ہوتے ہیں. اب امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈز ناٹ نیڈ ٹو سی اینی تھنگ, وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہذہ صفیہ, یعنی میری وائف ہیں. تو صحابہ کرام جو 2 گزرے ہوتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ, آپ نے کیوں کلیریفائی کیا ہمارے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ دیکھیں یہاں سے ہمیں ابھی لیسن یہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اگر ایک ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ڈال دیتا نا صحابہ کرام کے دلوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ, یہ چیز صرف ذرہ برابر ڈاؤٹ ان کو دین سے باہر نکل. اور یہ ہمارا ریفرنس ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, دا مومنٹ یو اسٹارٹ بی لٹلنگ دا دین اٹ سیلف, تو یہ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے بارے میں آل ٹوگیدر, تو ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے آؤٹ آف دی اگنورنس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا نا, وہ پوچھیں گے جنت والے جہنم سے تمہیں کیا چیز لے گی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. دوسری بھی چیز مینشن کی تھی, ہاں ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے ہیں. تو کئی چیزیں ہیں وہ بیریئرز ہیں, یو ہیو, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پلیز اپنی جو ہے نا وہ زبان نہ کھولیں ان کے حوالے سے. سبيل الدموع سبيل